بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان اور کتاب علم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور کتاب وضو کے اندر بھی ہم نے الحمدللہ 210 حدیثیں 210 نمبر کی حدیث تک ہم نے مطالعہ کر لیا ہے، اور ابھی ہم آج آغاز کریں گے 211 نمبر کی حدیث سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 211۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا، پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں عقیل کی یونس اور صالح بن کسیان سے زہری سے مطابقت کی ہے۔ حدیث نمبر 213۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے، پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ حدیث نمبر 214۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے۔ میں نے کہا، تم لوگ کس طرح کرتے تھے؟ کہنے لگے، ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی، یعنی کہ پیشاب، پخانہ یا نیند وغیرہ۔ حدیث نمبر 216۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینے یا مکے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پہ عذاب ہو رہا ہے کسی بہت گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ڈالی منگوائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کیے، ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ایک ایک کی قبر پہ رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے کہ جب تک یہ ڈالیاں خوش ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ 2017۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سجدہ فرماتے۔ حدیث نمبر 220۔ ایک اعرابی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگ اس پر جھپٹے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب کا پانی بھرا ہوا ڈول یا کچھ کم بھرا ہوا ڈول بہا دو، کیونکہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ حدیث نمبر 223۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کے آئیں۔ یہ حدیث ہے ابن قیس بنت محسن سے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنا چھوٹا بچہ لے کے آئیں۔ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی کہ شیر خوار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھڑک دیا اور اسے نہیں دھویا۔ حدیث نمبر 224۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قوم کی کوری پر تشریف لائے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔
پھر پانی منگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوری پر تشریف لائے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ حدیث نمبر 226۔ ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے بارے میں سختی سے کام لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ ڈالتے۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپنی اس تشدد سے رک جاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوری پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ حدیث نمبر 229۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے جنابت کو دھوتی تھی، پھر اس کو پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 230۔ یہ حدیث سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کے منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے۔ انہوں نے فرمایا، میں منی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کے نشان یعنی پانی کے دھبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں باقی ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 234۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے بارے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا بکریوں وغیرہ کے بارے میں بے وقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 235۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا، فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو بھی نکال دو اور باقی گھی استعمال کر لو۔ حدیث نمبر 237۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا، اس میں سے خون بہتا ہوگا، جس کا رنگ تو خون سا ہوگا، خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ حدیث نمبر 238۔ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں۔ حدیث نمبر 239۔ یہ بھی فرمایا ہے تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں ہو جو جاری نہ ہو، پیشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے۔ یہ بھی فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو، پیشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے۔ حدیث نمبر 241۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں تھوکا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، سعید بن ابی مریم نے اس حدیث کو طوالت کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم کو خبر دی یحییٰ بن ایوب نے، کہا ہم سے حمید نے بیان کیا، کہا میں نے انس سے سیکھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 242۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے۔ الحمدللہ ہم نے آج 242 نمبر تک حدیث کا مطالعہ کیا ہے۔
انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم باب وضو کا ہی مطالعہ کریں گے اور 243 نمبر حدیث سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔